اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیے ہے، جو کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حسنہ بنت فاقوس تھا، اور یہ وہی مریم علیہ السلام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ شروع سے واقعہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نہیں حضرت حسنہ بنت فاقوزہ کو جب حمل ٹھہرا حضرت عمران کی بیوی جو تھی ان کو، تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ میرے پاس میرے پیٹ میں جو بھی حمل ہے وہ میں اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں، اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو پتہ تو نہیں تھا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ اللہ کے نام پر جو وقف کیا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب لڑکی پیدا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر پیش کیا، یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، میں نے تو لڑکے کی نظر مانی تھی۔ تو یہ پورا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ہی قبول کر لیا۔ حالانکہ حسنہ بنت فاقوز نے بیٹے کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو ہی قبول کر لیا۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یعنی کہ عورت جو ہے وہ مرد کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ مرد کا مقام، مرد کا درجہ، مرد کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، عورت سے بڑھ کر رکھا ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام چونکہ مرد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پورے کو تخلیق کیا، مٹی منگوا کر پورے کو بنایا، مجسمہ بنا کر پھر اس کے اندر روح کو پھونکا۔ لیکن حضرت عورت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد کا جز ہے، کامل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، مرد کا کیا ہے، جز ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے نا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا رہبر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، سردار بنایا ہے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب حسنہ بنت فاقوز نے حضرت مریم علیہ السلام کو جنم دیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے لگی یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں آزاد کر دوں گی، تو یہ تو لڑکی ہے۔ پھر آگے جو آیت ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نظر کو بھی قبول کر لیا، یعنی لڑکی کو بھی، حسنہ بنت فاقوز کی جو بیٹی مریم علیہ السلام تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے عمدہ طور پر ان کی نشو نما کی، حضرت مریم علیہ السلام کی۔ اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفیل میں دیا، یعنی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی پرورش کی۔ اب بہت ساری باتیں ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے پرورش کیوں کی، جس میں محمد اسحاق فرماتے ہیں کہ ایک قول تو یہ بھی ہے کہ ان کے جو والد تھے عمران علیہ السلام ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے پرورش کی۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ نہیں، انتقال تو نہیں ہوا تھا، لیکن قحط سالی کی وجہ سے
حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی۔ اچھا، زکریا علیہ السلام ہیں کون؟ تو ابن اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی جن کی پرورش کی ان کے خالو تھے۔ اور بعض روایات میں ملتی ہے کہ نہیں، خالو نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ بہنوئی تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ بہرحال بہت ساری روایات ملتی ہیں، لیکن محرم رشتہ تھا، جو بھی تھا، غیر محرم نہیں تھا، محرم رشتہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آگے جو ارشاد فرمایا ہے، ایک بہت ہی پیاری، بہت ہی مزے والی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے رزق کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو رزق دیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے پھل پاتے تھے، عجیب و غریب قسم کے میوہ جات پاتے تھے۔ سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو گرمیوں کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے تھے، اور پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہوتا تھا۔ اگر گرمی ہوتی تھی تو سردیوں کے پھل اس کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے پوچھا حضرت مریم علیہ السلام سے انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اتنا فروٹ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جیسے ابھی ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، رمضان آنے والے ہیں، مساجد کا رخ کرتے ہیں صرف فروٹ کھانے کے لیے، کہ فروٹ کی وجہ سے مسجدوں میں اللہ کے بنے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مساجد میں بھی دینے والے، اور بہت سارے آ کر یہاں پر بھی وہ اللہ کا رزق کھا کر جاتے ہیں۔ یہ ان کے حصے کا ہے، ان کے نصیب کا ہے، لیکن آتے ہوئے کچھ لانا بھی چاہیے۔ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہوا من عند اللہ، یہ تو میرا رب کھلا رہا ہے، اللہ جنت سے کھلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب یہ بات، اس بات کا پتہ چلا حضرت زکریا علیہ السلام کو، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو جب اس بات کا پتہ چلا، جب یہ چیز دیکھی تو تڑپ اٹھی دل کے اندر، دعا مانگی اولاد کے لیے، تڑپ اٹھی تو دل میں دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تو بغیر اسباب کے سردیوں کے پھل کھلا سکتا ہے گرمیوں کے اندر، اور گرمیوں کے پھل کھلا سکتا ہے سردیوں میں، یا اللہ مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے نواز، مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے نواز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، جس کا نام کیا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی معراج کے موقع پر، لمبی حدیث ہے، معراج کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، اور اس روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ دونوں کیا ہیں؟ کزن ہیں، دونوں کیا ہیں؟ کزن ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو رشتہ گزرا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام سے، وہ خالو کا تھا، وہ کیا تھا؟ خالو کا تھا، اور یا بہنوئی کا تھا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہیں؟ آپس میں کزن لگتے ہیں، جو کہ روایت کے اندر ملتا بھی ہے، معراج والی روایت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو رزق دیا، وہاں سے اسی کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی راز کی بات بھی ہے، چھوٹی سی راز کی بات ہے، اس طرف اشارہ دیتی ہے قرآن کی یہ آیت۔ یہ اشارہ دیتی ہے کہ دیکھو، اگر کسی کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات خود بخود حل فرما دیتے ہیں، یہ اشارہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت لی، حضرت مریم نبی تھے، یہ تو بہت بڑا فعل ہے، وہ تو ویسے ہی مدد کرتے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے کی مدد نہ کرتا ہو، لیکن یہ ہمیں ہمارے لیے اشارہ ملتا ہے یہاں پر، امت محمدیہ کے جو اس وقت افراد ہیں، جو آج احساس نام کی چیز جن کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، مدد نام کی چیز جن کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، دیکھو اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ اگر کسی کی مدد کرو گے، کسی کی ہیلپ کرو گے، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور جو اللہ کے بندے کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ اسے کیسے نہیں نوازے گا۔
اللہ نوازے گا، اللہ اسے نوازے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں تو جس کو چاہوں بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہوں، بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہے نا، ان الرزق یطلب عبدہ کما یطلب اجلہ، کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جیسا یقین موت کے اوپر ہے نا بندے کا، ایسا ہی یقین رزق کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ موت نے آنا ہے، کس وقت، کہاں، کس حالت میں، کب، کیسے، کچھ نہیں پتہ آگے، صرف اتنا پتہ ہے موت نے آنا ہے۔ ایسا ہی یقین ہمارا جو ہے وہ رزق کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ رزق نے ملنا ہے، کب، کیسے، کہاں، کس حالت میں، کیسے ملنا ہے، یہ میرے رب کو پتہ ہے، یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔